السلام علیکم۔ اشمل ورڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ فرینڈز، آج میں بہت اداس ہوں کیونکہ آج وہ دن ہے جس دن میرے سر سے باپ جیسی عظیم شخصیت کا سایہ اٹھ گیا اور میں اس بھرے عالم میں تنہا رہ گئی۔ جس باپ کے بغیر ایک پل گزارنا بہت مشکل تھا، آج اس کے بغیر 1 سال بیت گیا۔ دکھ کا دریا اتنا بڑا ہے کہ اس سے نکلنا مشکل لگ رہا ہے۔ یتیمی کا دکھ اولاد کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ویسے بھی فرینڈز، میری ایک عادت ہے، میں جب بھی دکھی ہوں، اداس ہوں یا کسی سے خفا ہوں تو اپنا دکھ صرف اللہ تعالیٰ سے شیئر کرتی ہوں۔ ایسا کرنے سے نہ جانے کیوں مجھے سکون سا آ جاتا ہے۔ آج بھی جب میں نے احادیث کی ایک کتاب کھولی دعائیں پڑھنے کے لیے کہ میں اپنے والدین کو کچھ ایصال ثواب کر سکوں، تو ایک فرمان الہی میرے سامنے آیا جس کو پڑھ کر نہ صرف میرے ہوش اڑ گئے بلکہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین پہ نکل گئی۔ میں نے سوچا یہ فرمان آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، کیونکہ میری طرح کتنی لڑکیاں ہوں گی جو اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں گی۔ والدین تو سب کے سانجھے ہوتے ہیں نا۔ فرمان علی یہ تھا کہ ایک دفعہ حضرت علی کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے علی شیر خدا، کیا یہ سچ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو برزخ سے چیخوں اور رونے کی آوازیں آتی ہیں؟ تو حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں یہ سچ ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ آخر یہ آوازیں کیوں آتی ہیں، لیکن ہم ان آوازوں کو کیوں نہیں سن سکتے؟ تو آپ نے بڑے افسردہ لہجے میں جواب دیا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو قبروں میں ہلچل سی مچ جاتی ہے، سب اپنے اپنے لواحقین کو پکارنے لگتے ہیں۔ یہ چیخ و پکار اس لیے ہوتی ہے کہ وہ برزخ کا مزہ چکھ چکے ہوتے ہیں، اس لیے چیخ چیخ کر بلاتے ہیں کہ خدارا غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ، رمضان آ گیا ہے، اپنے اعمال درست کر لو، اس میں ایک ایک عبادت پر 70 گنا زیادہ نیکی ہے، کچھ اپنے لیے کما لو، کچھ ہمارا بھی خیال کرو۔ والدین اپنی اولاد کی طرف حسرت سے دیکھتے ہیں، رو رو کے بلاتے ہیں کہ اس دنیا کی رنگینی میں کھونے والے ہم بھی تمہارے کچھ لگتے ہیں، ہم نے تمہارے لیے کیا کیا مصیبتیں نہیں جھیلیں، یاد کرو تمہاری ایک ایک خواہش کو پوری کرنے کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ خدارا یہی وہ مہینہ ہے جس میں تم ہمیں کچھ بھیج سکتے ہو۔ دوستو، حضرت علی یہ باتیں کرتے کرتے اتنے آپ دیدہ ہو گئے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ پھر سوال کیا گیا، اے شیر خدا، ہم ان آوازوں کو کیوں نہیں سن سکتے؟ فرمایا، انسان پیسہ کمانے اور اپنی خواہشات کے پیچھے اتنا غافل ہو گیا ہے کہ اس کو ان چیخ و پکار کی آوازیں نہیں سنائی دیتی، لیکن جن کے دلوں میں ماں باپ کا پیار زندہ ہوتا ہے وہ یہ آوازیں بآسانی سن سکتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پھر سوال کیا، اے اللہ کے دوست، ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے مرحومین کے لیے؟ فرمایا، رمضان میں اپنے لواحقین کی قبروں پر جایا کرو، ان کے لیے ختم قرآن کا اہتمام کیا کرو، نیک کام کر کے ان کا ثواب اپنے مرحومین کو ہدیہ بخش دیا کرو۔ یاد رکھو، آج تم زندہ ہو، کل تم بھی ان کی لسٹ میں شامل ہو جاؤ گے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔
آج اگر تم ان کے لیے کچھ ہدیہ بھیجو گے، کل تمہاری اولاد تمہیں کچھ بھیجے گی۔ آج تم اپنے مرحومین کا دکھ سمجھو گے، کل تمہارا دکھ بھی کوئی سمجھے گا۔ اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ تم جو کھایا کرو اس کا ثواب اپنے مرحومین کو بخشا کرو۔ تم اس مہینے میں خاص طور پر نوافل کا ثواب ان کو بھیجا کرو۔ یاد رکھو، تمہارا دیا کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ جب برزخ کے لوگ خوش ہوں گے تو تمہارے حق میں دعا کریں گے، دنیا اور آخرت میں تم کامیاب ہوگے۔ تو دوستو، یہ تھا وہ فرمان الہی جس کو پڑھ کر میری روح تک کانپ گئی۔ ہمارا رونا یا ان کو مس کرنا ان کے کسی کام کا نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہم پیار کرتے ہیں تو ان کے لیے اس مبارک مہینے میں نیک اعمال کا اہتمام کریں، اپنی عبادات میں، اپنے نیک اعمال میں ان کو بھی شامل کریں۔ ان کے اعمال رک چکے ہیں، ہمارے جاری ہیں۔ ہم اپنی عبادات میں اگر کچھ نوافل پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کر دیں گے تو نہ صرف یہ ان کے لیے فائدہ مند ہوں گے بلکہ ہمارے لیے بھی۔ آج ہم اپنے والدین کے حقوق پورے کریں گے، کل ہماری اولاد بھی ہمارے حقوق پورے کرے گی۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی، خدا ہمارے مرحومین کی درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان ہو، آمین۔ اجازت چاہوں گی، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔